مرزا کے قاتل کو 5 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا گیا۔ مقرر کرنے والے کون صاحب ہیں؟ پیر افضل قادری صاحب۔ یہ پیر افضل قادری صاحب کا یہ اعلان کرنا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ وہ کیا؟ اس میں شک نہیں، پیر افضل قادری صاحب نے کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں، یقیناً یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ صحابہ بھی ہے، یہ گستاخ سلف صالحین بھی ہے۔ اور پیر افضل قادری صاحب نے کہا کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، اور گستاخ رسول کو مرتد کہنا درست ہے، اور ایسے شخص کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ حکومت اس کو قتل کرے، اگر حکومت نہیں کرتی تو کوئی بھی شخص اس کو اپنے طور پر قتل کرے، میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا اس کو۔ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ کس بات پہ؟ کہ عوام کو ابھارا جا رہا ہے، عوام میں سے کوئی اس کو قتل کرے گا تو اسی کے ماننے والوں میں سے کوئی آپ کے پیر و مرشد کو، آپ کے علماء کو قتل کریں گے۔ یہ تو خون خرابہ ہوگا۔ آپ کا حکومت سے مطالبہ کرنا بالکل صحیح و درست ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جہلمی مرزا علی یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے۔ آپ کا اس کے خلاف حکومت سے مطالبہ کرنا بہت اچھا ہے اور عمدہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے، آپ کا یہ کہنا کہ جو بھی اگر حکومت نہیں قتل کرتی تو پھر کوئی بھی محبت کرنے والا نبی سے وہ قتل کر دے، اس کو میں 5 لاکھ روپے جرمانہ دوں گا، یہ اعلان آپ کا غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اعلان صحیح ہے کیونکہ یہ نبی کا گستاخ ہے، تو پھر میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی کے گستاخ کون کون ہیں۔ آپ کی سیڑھیوں میں بھی پائے جا رہے ہیں، آپ کی منزلوں میں بھی نبی کے گستاخ پائے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ پھر آپ کو آپ کے بابا بھی نظر آنے چاہیے کہ جو نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیوبندیوں میں بھی نظر آئیں گے اور سنی ٹنی بریلویوں میں بھی نظر آئیں گے۔ پھر ان سب کو قتل کرے نا، سب کے قتل کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان کے اوپر انعام کیوں نہیں رکھتے؟ وہ چونکہ ہمارے بابا ہیں اپنے، ہم ان کو کیسے قتل کریں، بلکہ جو ان کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ یہ نظریہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ کون ہے جی دیوبندیوں کے اندر گستاخ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ایضاح الادلہ، یہ کس کی ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے، جن کے بارے میں یہ القاب لکھے ہوئے ہیں: عمدۃ المحققین، خاتم المحدثین والمفسرین، تاج العلماء، وقار الاولیاء، وقادت الاولیاء، حضرت مولانا محمود حسن صاحب، صدر مدرس و محدث مدرسہ اسلامیہ دیوبند، یہ جن کے بارے میں یہ القاب لکھے ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے ایضاح الادلہ۔ اس کا صفحہ نمبر 97، قرآن پاک کی ایک آیت درج کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جہاں میری انگلی رکھی ہوئی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں تک تو صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، قرآن میں
ان الفاظوں کے بعد وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ نہیں ہے، انہوں نے قرآن میں اضافہ کیا، اللہ کی شان میں گستاخی کری، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کری، جس ذات اقدس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کی شان میں گستاخی کری کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا، بلکہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اتنا ہے صرف۔ اور یہ دیکھیں قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 95، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں تم میں سے ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اب آگے یہ بتایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جائے، تمہارے اولو الامر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اب ایسے اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے تم نے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ لیکن مولانا محمود الحسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، جبکہ قرآن میں یہاں پر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بڑھایا ہوا اضافہ کیا ہے، تو پھر ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ زندہ رہنے کے قابل ہیں، یا ان کے قتل کے لیے بھی کوئی انعام مقرر کرنا چاہیے؟ یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو جب تمہارے درمیان مسئلے میں اختلاف ہو جائے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، نہیں، اولو الامر کے اندر اگر اختلاف رائے پائی جا رہی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لوٹا دو۔ پھر میں ان سے کہوں گا کہ یہ بھی گستاخ رسول ہوئے اس قسم کے لوگ، اور یہ سنی ٹنی بریلوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا کھویا ہوا ہار نہیں بتا سکے کہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، اور ان کے ملا مولوی جو ہیں یہ سب ان کے بابا جو ہیں یہ ان سے بھی نبی سے بھی آگے بڑھا دیے۔ یہی وہ امام حالی کا مسدس حالی میں جو مولانا حالی نے لکھا ہے، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں کر دکھائیں۔ پھر وہاں دیکھیں طاہر القادری صاحب کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی پوری صورت کا انکار عملی طور پر کر دیا، اور وہ کیا؟ اللہ فرما رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور یہ کرسچن والوں کے کرسمس ڈے میں جا کر کے کیک بھی کاٹ رہے ہیں اور ان کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں۔ مبارکبادی کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہ خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنا ہے۔ اللہ کہتا ہے بیٹا نہیں ہے میرا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ کیک کاٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ پھر یہ گستاخ رسول بھی ہوئے، گستاخ قرآن بھی ہوئے، اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے والے ہوئے۔ پھر آپ بتائیے کہ کیا ان کو بھی قتل کرنے کا کوئی انعام رکھیں گے آپ کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کے باباؤں کے بارے میں جس نے زبان کھولی اسی کے قتل کا اعلان کیا جا رہا ہے اور انعام رکھا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور حکومت کے اوپر چھوڑے، حکومت سے مطالبہ کریں سب مل کر کے، جو بھی قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والا، جو بھی اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ہے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو پوری زندگی کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے، یا پھر ان کو قتل کیا جائے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ نہیں اپنے باباؤں کو چھوڑ دو، وہاں پر آنکھیں بند کر لو، اور جو آپ کے باباؤں کے اوپر آواز کس رہا ہو اس کے لیے قتل کی دھمکی دے دو۔ یہ انصاف نہیں۔ ہاں، عمران خان والا، تحریک انصاف والا تو انصاف ہو سکتا ہے جو ظلم کے اوپر مبنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انصاف کا حکم دیا ہے پھر یہ وہ انصاف نہیں۔ میں ان پیروں کو اور علماؤں کو اور مقتداؤں کو سب کو کہوں گا کہ آپ بھی قرآن و سنت والا انصاف اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔